مولا فرماتے ہیں کہ اس انسان کو کیا ہے، اس انسان کے اس دنیا کے اندر کیا رکھا ہے؟ اس انسان کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آخرت کے لیے۔ ہمیں ہر ایسا کام، ہر ایسا عمل انجام دینا چاہیے کہ جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، جس سے اس دنیا کے اندر ہم اپنے خدا کو، اپنے نبی کو اور اپنے ائمہ کو راضی کر سکیں، اور بالخصوص اس وقت کی، اس دور کی حجت خدا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، ان کو ہم راضی کر سکیں۔ مفسرین نے ایک بات جو امام زمانہ کے تاخیر کی جو اسباب اور عوامل بیان کیے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، امام زمانہ کا ظہور جلدی کیوں نہیں ہو رہا، ایک اس میں سے سبب، ایک عنصر جو بتایا ہے وہ آپ کے اور ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے امام زمانہ کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب یمن کے اندر انقلاب برپا ہوگا، جب یمن کے اندر انقلاب اٹھے گا، جب یمن کے اندر لوگ اٹھیں گے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تو سمجھ لینا کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کے قریب قریب عرصہ ہوگا۔ لیکن اس عرصہ میں، اس دور میں اگر امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے وہ اعمال ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم اپنے حجت خدا کو، اپنے زمانہ کے امام کو، ہم ان کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، صرف زبانی کلامی دعوے نہیں، صرف کھوکھلے دعوے نہیں، اہل بیت کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں کھوکھلے دعوے نہیں چلتے۔ ایک صحابی ہے مولا علی علیہ السلام کا، جن کا نام ہے حارث حمدانی۔ حارث حمدانی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت، مودت، مولا علی علیہ السلام کی امامت و ولایت اور اطاعت جن کے دل میں موجزن تھی۔ چند چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے: محبت، مودت، امامت، ولایت اور اطاعت، بعینی ایسے ہی الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حارث حمدانی، یہ چند چیزیں اس کے دل میں موجود تھیں اور موجزن تھیں۔ حارث حمدانی مولا کے وہ صحابی ہیں کہ جو رات کو اٹھ اٹھ کر خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے، عبادت الہی کو انجام دیتے تھے۔ یہی حارث حمدانی بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، علی مولا اس کی تیمارداری کے لیے حارث حمدانی کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ اب مولا تیمارداری کے لیے، کتنا خوش قسمت ہے وہ صحابی کہ جس کی تیمارداری کے لیے زمانے کا امام، جس کی تیمارداری کے لیے حجت خدا اس وقت کا امام، اور وہ امام بھی علی جیسا امام ہو،
وہ اپنے گھر سے چل کر اس صحابی کے گھر میں جائے چل کر اور اس کی تیمارداری کرے۔ حارث ہمدانی سے احوال پرسی ہوئی، حال احوال پوچھے مولا نے، پوچھنے کے بعد ان کی حالت پوچھی، عیادت کرنے کے بعد حارث ہمدانی کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کا محب ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ مودت کرتا ہوں، مولا آپ کی ولایت میرے دل کے اندر موجزن ہے، مولا ان دنوں میں میری زندگی آپ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، جتنی زندگی میں نے گزار کر آیا ہوں، یہ ابھی جو میری زندگی گزر رہی ہے مولا آپ کی اطاعت میں گزر رہی ہے۔ اس وقت علی مولا فرماتے ہیں کہ اگر اے حارث ہمدانی، اگر آپ کی زندگی میری محبت، میری مودت، میری ولایت اور میری اطاعت کے اندر اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو حارث ہمدانی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ میری زیارت کریں گے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر میری زیارت کریں گے۔ کون سے مقام؟ مولا فرماتے ہیں پہلا مقام یہ ہے اے حارث ہمدانی، جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، جب عزرائیل آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت سب سے پہلے مجھ علی ابن ابی طالب کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور دوسرا موقع کہ جب آپ کی روح اس دنیا سے قبض ہو جائے گی، آپ عالم برزخ گزار کر جب پل صراط پر آپ آئیں گے تو پل صراط پر سب سے پہلے جس کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی پل صراط پر، وہ مجھ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی۔ اور تیسرا مقام مولا فرماتے ہیں کہ حارث ہمدانی، جب آپ پل صراط کراس کر کے گزر کر پل صراط کو عبور کر کے جب سب سے پہلے آپ حوض کوثر پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے تو حوض کوثر پر بھی سب سے پہلے مجھ علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی، اور میں علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھ سے تمہیں کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ 3 مقامات مولا نے فرمائے ہیں، اور یہ کس کے لیے؟ حارث ہمدانی کی باتیں یاد ہیں نا کہ حارث ہمدانی نے کیا کہا تھا کہ مولا آپ کی اطاعت میں، آپ کی اطاعت میں صرف زبانی کلامی دعوے نہیں، کھوکھلے دعوے نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کسی جگہ پر بیٹھ کر کھوکھلے دعوے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کی تعریف سننا، اس کے اندر بھی اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر آئیں، اطاعت کے مقام پر آئیں۔